بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں بغداد میں ایک درویش رہتے تھے۔ ان درویش کا نام بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک فلاسفر تارک دنیا درویش تھے۔ ان کا نہ ہی کوئی گھر اور نہ ہی کوئی رہنے کے لیے ٹھکانہ تھا۔ وہ بغداد کے شہر میں ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے۔ جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے تھے۔ بعض لوگوں نے تو انہیں مجذوب بھی لکھا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عشق اور تجلیات میں مستغرق اور گم رہتے تھے۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے لاپرواہ ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف یہ توجہ کیا کرتے تھے، اور جب کبھی لوگوں سے گفتگو کرتے تو حکمت و دانائی کی بہت عجیب و غریب باتیں کیا کرتے تھے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام وہب بن عمر تھا۔ ایک مشہور قصہ ہے کہ ایک دن یہ بزرگ دریا کے کنارے بیٹھے ساحل کی گیلی ریت کو جمع کر کے اس کی ڈیریاں بنا رہے تھے۔ اسی اثنا میں ملکہ زبیدہ اپنے محل کے چرکوں سے بہت غور سے انہیں یہ کام کرتے دیکھ رہی تھی کہ وہ مٹی کی ڈیریاں بناتے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں سے گرا دیتے ہیں۔ ملکہ جروکے سے اتری اور دریا کے کنارے آ گئی اور حضرت سے پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے ادائے بے نیازی سے کہا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا کہ اگر تم سے کوئی یہ محل خریدنا چاہے تو کیا تم اسے فروخت کرو گے؟ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں جنت کے محل بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ تو بتاؤ، ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ ملکہ زبیدہ کے سوال کرتے ہی بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، 3 درہم۔ ملکہ نے اپنی کنیزوں سے کہا کہ آپ کو 3 درہم ادا کر دیے جائیں، اور 3 درہم ادا کر دیے گئے۔ جب ملکہ زبیدہ نے یہ واقعہ اپنے شوہر خلیفہ ہارون الرشید کو سنایا تو خلیفہ نے اس واقعے کو مذاق میں ٹال دیا۔ رات کو جب خلیفہ سوئے تو انہوں نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے۔ آبشاریں، سبزہ گاہیں، پھول، محل اور نہریں دیکھیں۔ محلوں میں سے ایک سرخ رنگ کے یاقوت کا محل پر اس نے اپنی بیوی زبیدہ کا نام لکھا دیکھا۔ خلیفہ نے سوچا، کیوں نہ میں اس محل کو دیکھوں، یہ میری بیوی کا ہے۔ جب وہ محل میں داخل ہونے کے لیے دروازے پر پہنچے تو دربان نے انہیں روکا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا، اس پر میری بیوی کا نام لکھا ہے، مجھے اندر جانے دو۔ دربان نے کہا، یہاں کا ایک دستور ہے جو بہت ہی عجیب ہے کہ جس کا نام اوپر لکھا ہو وہی محل کے اندر جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اندر نہیں جا سکتا، اسی لیے آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب ہارون الرشید کو پیچھے ہٹایا گیا تو اسی وقت اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ساری رات افسوس کی وجہ سے کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلے روز وہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر انہیں ڈھونڈ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح مکان بنا رہے ہیں۔ ہارون الرشید نے کہا، السلام علیکم۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وعلیکم السلام۔ خلیفہ نے پوچھا، کیا کر رہے تھے؟ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون الرشید نے پوچھا، بیچو گے؟ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ خلیفہ نے پوچھا، بتاؤ ایک محل کی کیا قیمت ہے؟ بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ کہا، تیری پوری سلطنت۔ ہارون الرشید نے کہا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تک تو آپ 3 درہم میں دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، خلیفہ، کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر آ رہے ہو۔ خلیفہ یہ سن کر گھٹنوں کے بل بہلول رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ خلیفہ نے کہا، آپ مجھ سے ساری سلطنت لے لیں اور مجھے ایک محل دے دیں۔ جب بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ کی یہ عاجزی دیکھی تو پوچھا،
میں تمہاری سلطنت کا کیا کروں؟ اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے۔ جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو۔ اس محل کو بھی تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنی سچی محبت عطا کرے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے مزید واقعات آپ کو فیوچر میں بھی مل سکیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں۔